شام ہونے کو آئی تھی۔ خالہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ سعدیہ بیگم اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جب تائی کے گھر پہ ہوتی تھی ہر وقت کام کرتی ہوتی تھی۔ یہ شاید دن کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا جس میں اس نے کام نہ کیا ہو، مگر یہاں پر اس کا الٹ تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ چونک کر وہیں سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ برہان کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا تھا تو دروازے پہ دستک دے کے آتا تھا۔ پریشا کو دیکھ کر وہ رکا۔ تم تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ وہ اس کی اس بات پہ حیران ہوئی تھی۔ ابھی تو یہ شخص نہ جانے کے بہانے بنا رہا تھا اور اچانک سے لیکن آپ کی طبیعت؟ پریشا نے دھیمی آواز میں برہان سے پوچھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تم تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ باہر کی طرف نکل گیا اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پریشا یہ تو چیز مان چکی تھی کہ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں سکتی۔ پریشا کپڑے نکال کے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ ہائے اللہ، میری اس بوڑھی ہڈیوں میں تو اب جان ہی نہیں۔ خالہ پھر سے تشریف لے آئی ان کے گھر۔ آج خالہ میں آپ کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہوں۔ برہان ان کی طرف آئے ہوئے بولا۔ جیتے رہو بیٹا۔ خالہ میں تو کہہ رہی تھی کہ آپ مت جائیں، مگر آپ چلی گئی۔ سعدیہ بیگم ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا کروں، ایک ارمان تھے اس کی شادی کے، مگر اس کی شادی تو رات کے اندھیرے میں ہو گئی، مگر دل بھی نہیں لگ رہا گھر پہ، اسی لیے آ گئی۔ خالہ برہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خالہ یہ تو آپ کی محبت ہے۔ سعدیہ بیگم بہت اپنائیت سے جواب دے رہی تھی۔ بدقسمتی سے سجاد پھر سے ان کے گھر آیا اور سامنے خالہ کو بیٹھا دیکھ کے پھر سے حیران رہ گیا۔ یا اللہ، یہ طوفان ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کی سزا تو اس انسان کے روپ میں مجھے دے رہا ہے؟ یا اللہ، اب یہاں رکوں گا تو یہ عورت میری جان لے لے گی۔ بھاگ سجاد، یہاں سے بھاگ۔ وہ یہ کہہ کے باہر کی طرف بڑھنے لگا کہ خالہ نے پیچھے سے آواز دی، لیکن سجاد تو ایسی گولی کی رفتار سے باہر بھاگا کہ کچھ بھی نہ سن سکا۔ اسے بھاگتے دیکھ کے سعدیہ بیگم اور برہان بے اختیار ہنسے۔ میں تو اس کو بھی دعائیں دینا چاہتی تھی، مگر اس کمبخت کے نصیب میں میری دعائیں بھلا کہاں ہیں؟ وہ سجاد کو بھاگتے دیکھ کے کہنے لگی۔ ویسے بڑے تیار لگ رہے ہو، کیا پری کو باہر لے کے جا رہے ہو؟ برہان کو تیار دیکھ کے سعدیہ بیگم پوچھنے لگی۔ یہ سن کر برہان گہری نظروں سے سعدیہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ امی، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کہیں باہر لے کے جاؤ، اب آپ ہی مجھ سے کہہ رہی ہیں۔ اس کی اس بات پر سعدیہ بیگم مسکرائی۔ ارے مجھے پتا ہے، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی، اور جیسے ہی خالہ کے کان میں یہ بات پڑی کہ برہان اور پریشا باہر جا رہے ہیں، وہ لپک کے برہان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ یہ شاید دوڑ کے جا رہی تھی۔ اتنا تیزی میں انہیں چلتا دیکھ کے برہان بھی حیران رہ گیا اور پھر سعدیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ امی، ان میں اچانک سے کون سی بجلی آ گئی؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ چلا نہیں جا رہا، ابھی بجلی کی رفتار سے میرے کمرے کی طرف بڑھی ہیں یہ۔ اس بات پہ سعدیہ بیگم نے برہان کے کندھے تھپتھپائے۔ بیٹا، فاطمہ خالہ کو آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا جو ہم سمجھیں گے، اور ان کی اس بات پہ برہان نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ پریشا کپڑے تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ اچانک سے زور سے دروازہ کھول کے خالہ اندر آئیں تو پریشا ڈر گئی۔ ہائے بیٹا، تم تو ایسے ڈر رہی ہو کہ جیسے کوئی چڑیل دیکھ لی۔ میں ہوں تمہاری فاطمہ خالہ۔ اگلے ہی لمحے پریشا نے فاطمہ خالہ کی طرف دیکھا اور ادب کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ تم برہان کے ساتھ آج باہر جا رہی ہو؟ پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ؟ اور مجھے پتا تھا جس قسم کی تم ہو نا شرمیلی، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، مگر میں تمہیں بتاتی ہوں تمہیں کیسے جانا ہے اور کیسے تیار ہونا ہے، شوہر کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے، تمہیں سب میں سکھاؤں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے پریشا کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کپڑے تو ٹھیک ہیں، وہ اپنا ہاتھ تھوڑی میں رکھے پریشا کو براہ راست دیکھ کر بتا رہی تھی۔ اب ادھر آؤ، میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں۔ پری چپ چاپ ان کی بات مانتی رہی۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، پریشا باہر نہیں آئی تھی۔ اب برہان سعدیہ بیگم کی طرف بڑھنے لگا۔ امی، صرف آپ کے کہنے پہ میں باہر لے کے جا رہا ہوں، اور یہ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اور خالہ کیا کر رہی ہیں اندر؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ بولے ان کو۔ صبر کرو، آ جائیں گی، کیا جلدی ہے تمہیں؟ سعدیہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ امی میری بات سنیں، اتنی دیر؟ وہ ابھی اپنی بات مکمل کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ لال کلر کا ٹخنوں سے نیچے آتا ہوا فراک، ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک، آنکھوں میں کاجل، کمر سے نیچے تک کھلے ہوئے بال، چھوٹے مگر خوبصورت ایئر رنگز، ہاتھ میں بریسلٹ اور کچھ 2-3 انگوٹھیاں، پاؤں میں ہیل پہنے ہوئے لیکن اتنی بڑی نہیں تھی۔ وہ سامنے ایک لال کلر کے کپڑوں میں پری لگ رہی تھی۔ یہ شاید وہ پری تھی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں رہ گئے۔ وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کھو چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت اس صحن میں، اس گھر میں سوائے اس کے اور اس لڑکی کے کوئی موجود نہیں۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں کے سمندر میں ایسا ڈوبا کہ واپس آنا ممکن نہ تھا، اور وہ اس میں ایسا کھویا کہ اب ہوش میں آنا آسان نہیں تھا۔
اس کی اس کیفیت کو کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا شاید اس نے کبھی لڑکیوں کو ہی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یہ سحر تو تب ٹوٹا جب سعدیہ بیگم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو مخاطب کر کے کہا، کہاں کھو گئے ہو؟ وہ آ گئی ہے، پہلے تو بڑی جلدی مچی ہوئی تھی، اب جانا نہیں ہے کیا؟ ان کی اس بات پہ برہان اپنے سحر سے واپس آیا۔ پریشے اس کے قریب کھڑی تھی، وہ کب اس کے قریب آئی اسے یہ احساس نہیں ہوا۔ جی، وہ صرف یہ کہہ سکتا تھا کیونکہ اس کے الفاظ اس کے حلق میں رہ چکے تھے۔ وہ باہر کی طرف گاڑی کی چابی لے کے جانے لگا۔ سعدیہ بیگم نے بہت پیار سے پریشے کو اپنے قریب کیا اور اس کا ماتھا چوم کے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اس کے بعد فاطمہ خالہ نے پریشے کو گلے لگایا، میں نے تمہیں جو سکھایا ویسے ہی کرنا۔ اور پریشے آنکھیں نیچے کر کے ہاں میں سر ہلاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ جب وہ باہر چلی گئی تو سعدیہ بیگم نے فاطمہ خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خالہ؟ کیا خالہ؟ ایک تو تم لائی اللہ میں کی گائے ہو جسے یہ تک نہیں پتا کہ شوہر کے سامنے جایا کیسے جاتا ہے، تیاری کے نام پہ صرف آنکھوں میں کاجل لگا کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ تو چلو میں عقل مند ہوں جس نے میک اپ کر کے اچھے سے تیار کیا اور سمجھا کے بھیجا ہے، اور مجھے زیادہ گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ ایک تو معصوم سی بہو لائی ہو جسے کچھ بھی نہیں پتا، اور اوپر سے ہم پہ چڑھ رہی ہو۔ وہ شان سے کہہ کے باہر کی طرف جانے لگی۔ اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سعدیہ بیگم کہنے لگی تو وہ پیچھے مڑی، کہیں نہیں جا رہی، واپس آ رہی ہوں میں، صبر کرو۔ اور ان کی اس بات پہ سعدیہ بیگم دل سے مسکرائی۔ چاند چمک رہا تھا، تاروں نے پورا آسمان جگمگایا ہوا تھا، کالے آسمان پہ ایک الگ سی روشنی چھائی ہوئی تھی، اور اس خوبصورت آسمان کے نیچے دو الگ انسان بیٹھے تھے۔ وہ اس کو ساحل سمندر پہ لایا تھا۔ پریشے سارے سمندر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار اسے سمندر کو دیکھا ہو۔ وہ بہت خوش دکھ رہی تھی مگر بے چین بھی تھی۔ مگر کیا بے چینی تھی برہان جانے سے قاصر تھا۔ اسے نہیں پتا تھا ساتھ بیٹھی لڑکی کس وجہ سے بے چین ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ہے مگر آنکھوں میں ایک نمی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کیا واقعی میں ایسی ہے جسے خود کو دکھاتی ہے؟ ایسی کون سی تکلیفیں ہیں جو یہ لڑکی اپنی آنکھوں میں سمائے بیٹھی ہے؟ برہان کو خود پہ بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کی کیوں پرواہ کر رہا ہے۔ ہاں، اس کو پرواہ تھی، اس لڑکی کی پرواہ تھی، وہ لڑکی جو پہلے اسے ناپسند تھی، پھر حادثاتی طور پہ اس کی بیوی بن گئی، اور آج اس لڑکی کے ساتھ اس کا یہاں پہلا دن تھا۔ مگر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے پہلی بار مل رہا ہے۔ جب وہ اس لڑکی کے چہرے میں دکھتا تھا تب اسے احساس ہوتا تھا کہ شاید یہ ان کا پہلے سے تعلق ہے۔ وہ ایسا نہیں تھا، اسے کسی سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف 2-3 لوگ تھے جن سے برہان احمد کو فرق پڑتا تھا، باقی کوئی مرے یا جیے وہ سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ مگر نہ جانے اس لڑکی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ برہان کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، وہ جنگ جسے وہ خود لڑنا چاہتا تھا اور فتح حاصل کرنی تھی۔ کافی دیر تک برہان اس کو دیکھتا رہا، پھر بالآخر تنگ ہو کر پوچھنے لگا، تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو؟ وہ اچانک سے برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بہت سالوں پہلے ایک بار فائزہ آپی کے ساتھ یہاں آئی تھی، مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر پھر بھی میری خواہش تھی کہ تھوڑا اندر تک جاؤں، مگر تائی امی نے منع کر دیا۔ اچانک سے بولتے ہوئے اس کا منہ اتر گیا، اور برہان اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس طرح سے بول رہی تھی جیسے کوئی 8-9 سال کا بچہ بولتا ہے۔ میں باہر زیادہ نہیں نکلتی، مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اسی لیے مجھے باہر نہیں لے کے جاتے تھے۔ تائی امی، ماہم، اسامہ سب لوگ عید کو گھومنے جاتے تھے لیکن مجھے نہیں لے کے جاتے تھے کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے۔ اچھا، تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ تم ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں، تائی امی کہا کرتی ہیں کہ باہر جاؤ گی تو لوگ مجھے کھا جائیں گے، اسی لیے وہ مجھے گھر میں چھپا کے رکھتی ہیں۔ اور اس کی اس بات پہ برہان اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ میں نے انٹر کیا ہوا ہے، آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ آگے بولتے بولتے رکی۔ لیکن کیا؟ برہان اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، لڑکیوں کو اتنا نہیں پڑھنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہوتی، اگر لڑکیاں زیادہ پڑھیں گی تو لڑکوں سے آگے نکل جائیں گی، اور تائی امی کہا کرتی ہیں کہ لڑکیوں کو ہمیشہ لڑکوں سے پیچھے رہنا چاہیے۔ اسی لیے برہان تو اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ دنیا میں اتنے معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تمہیں آگے پڑھنے کا شوق ہے؟ ہاں، لیکن وہ آگے بولنے ہی لگی تو برہان نے روک دیا۔ ہاں یا نہ جواب ہوتا ہے، اگر ہاں کہہ دیا تو اس میں لیکن کو مت لے کے آؤ، اور تمہاری تائی امی جو کہا کرتی ہیں وہ غلط کہتی ہیں۔ لڑکیاں کسی معاملوں میں لڑکوں سے کم نہیں ہوتی، بلکہ لڑکے اور لڑکیاں برابر ہوتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمتر مت سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا آیا سمجھ؟ اور پریشے گردن سامنے کی طرف کر کے گویا ناک سے مکھی ہٹا رہی ہو، اور برہان تو اس کو دیکھتے رہ گیا۔ ہاں تو تائی امی صحیح تو کہتی ہیں، باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں، جیسے کہ پریشے نے آج فیصلہ کر لیا ہو کہ اپنی تائی امی کے نام پہ ایک دھبا نہیں آنے دے گی۔
اچھا باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں مگر باہر سے زیادہ اندر کے لوگ برے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. نہیں، باہر کے زیادہ برے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ. وہ آگے بولتے بولتے اچانک سے چپ ہو گئی اور برہان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا. کیا آپ؟ میں نے تو کچھ نہیں بولا. وہ بالکل معصوم بن گئی. نہیں، تم نے کہا آپ. کیا آپ؟ میں برا ہوں؟ نہیں، میں نے نہیں بولا. وہ تو میرے منہ سے کچھ ایسے باتیں نکل جاتی ہیں. نہیں نہیں پریشا جی، حقیقت ہی انسان کے منہ سے نکلتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں برا ہوں، ہاں نا؟ میری بات تو سنے. میں بتانا کیا بتانا؟ ایک تو میں نے تمہاری مدد کی اس دن بازار میں، جو ہوا اس پہ میں شرمندہ ہوں. میں تو دوپٹہ تمہیں دینے آ رہا تھا، تم الٹا مجھ پہ چڑھ گئی اور پوری بازار کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا. میری جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو ایسا جواب دیتا کہ ساری زندگی یاد رکھتی. وہ تو میں شریف انسان تھا کہ چپ کر گیا. بولتے تو آپ تب نا جب میں وہاں رکتی. وہ آگے سے جواب دینے لگی تو برہان حیران رہ گیا. کیا یہ وہی لڑکی ہے جو گھر میں گونگی بن کے پھرتی ہے، صرف ہاں میں سر ہلاتی اور کچھ نہیں بولتی؟ وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس لڑکی میں کیا جادو ہے جو اچانک اس کے سامنے اس کی زبان آ جاتی ہے. تم کتنا بولتی ہو، لوگوں کے سامنے تمہاری زبان نہیں چلتی اور میرے سامنے. برہان اب سنجیدہ ہو کے بولنے لگا تو پریشا سامنے سے بول پڑی. اف اللہ، میں نے آپ کو گھر پہ بتایا تو تھا کہ آپ ہی نے. ہاں ہاں سن لیا تھا میں نے، تمہاری آپی نے بولا ہے کہ جو تمہارے اپنے ہوں ان کے سامنے بولا کرو. تو تم مجھے اپنا سمجھتی ہو اس لیے. وہ خود بولتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے رکا. تم ان لوگوں کے سامنے بولتی ہو جنہیں تم اپنا سمجھتی ہو، جن پہ تم حق سمجھتی ہو. وہ پھر سے الفاظ دہرانے لگا اور وہ کچھ دیر تک یہی سوچتا رہا کہ یہ لڑکی اسے اپنا سمجھتی ہے، وہ مجھے اپنا سمجھتی ہے، مجھ پہ حق سمجھتی ہے. پریشا وہاں سے اٹھ چکی تھی. سامنے ایک اونٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی طرف جانے لگی. پھر برہان وہیں پہ بیٹھا باتیں سوچتا رہا. کچھ پل کے لیے وہ اس دنیا سے کسی اور دنیا میں چلا گیا. کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ احساسات، کچھ وعدے، کچھ لمحے. ایک عجیب سی کیفیت اس پہ طاری تھی. نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. میں کسی کا نہیں ہوں اور نہ میں کسی کو اپنا بنا سکتا ہوں. میں کسی کو اپنا کیسے بنا سکتا ہوں جب میں خود کا بھی نہیں ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اچانک سے برہان کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور وہ لڑکی جو اونٹ والے کے قریب جا چکی تھی وہاں پہ اس اونٹ کو دکھنے لگی. انہی کے قریب کھڑے دو لڑکے جو بہت دیر سے پریشا کو دیکھ رہے تھے، برہان کو گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر پریشا کی طرف بڑھے. پریشا اچانک سے گھبرا گئی. وہ اس کی طرف آ رہے تھے. پریشا انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے مڑی مگر وہاں کوئی نہ تھا. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہیں سے برہان نظر آ جائے مگر وہ وہاں پر نہ تھا. اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا. وہ بہت گھبرا گئی تھی. ارے میڈم، آپ اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ایک لڑکا اس کے قریب آ کے بولنے لگا. میں لے چلتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ چلیں. دوسرا لڑکا پیچھے سے بولا. پریشا اچانک سے بہت ڈر گئی. مجھے کہیں نہیں جانا. اس کی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. مجھے گھر جانا ہے، راستہ چھوڑے میرا، مجھے جانے دیں. وہ ان لڑکوں کو دیکھ کر کہنے لگی. رات کے وقت ساحل سمندر پر صرف کپلز ہی آئے تھے مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا. اچانک سے ایک لڑکے نے اس کی کلائی پکڑی. پریشا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. ابھی اس لڑکے نے اس کی کلائی پکڑی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے زوردار مکہ اس کے سر پر مارا تھا اور اتنا قوت سے مارا تھا کہ اس لڑکے کا اچانک سے سر گھومنے لگا. دوسرے لڑکے نے فوراً چاقو نکال لیا. چاقو دیکھ کر پریشا بہت گھبرا گئی تھی. وہ ابھی اس لڑکے کو مار ہی رہا تھا کہ دوسرے لڑکے نے پریشا کو اپنی طرف کھینچا اور چاقو اس کی گردن پہ رکھی. میری بات سن، میری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تیری جان لے لوں گا. برہان غصے سے بول رہا تھا. میرے لڑکے کو چھوڑ دو، میں تیری بیوی کو چھوڑ دوں گا. ہمیں جانے دے یہاں سے، اور اگر نہیں چھوڑا تو تیری بیوی کی گردن. پریشا روئی جا رہی تھی. میں ہوں نا پری، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، برہان نے پریشا کو دیکھتے ہوئے بولا. وہ بس روئے جا رہی تھی. برہان نے اس لڑکے کو 3 گھونسے اور مارے جس سے اس لڑکے کا منہ لال ہو چکا تھا اور ناک سے خون آ رہا تھا. وہ بہت مشکل سے اپنے حواس قابو کر کے دوسرے لڑکے کی طرف جانے لگا تو اچانک سے اس دوسرے لڑکے نے پریشا کو دھکا دے کر برہان کی طرف پھینکا اور فوراً برہان نے اسے پکڑ لیا. وہ روئے جا رہی تھی. وہ بہت رو رہی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بہت رو رہی تھی اور مسلسل بولے جا رہی تھی کہ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی. آپ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ اگر وہ لوگ میرے ساتھ کچھ. وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ برہان نے اسے چپ کروا دیا. کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا. کسی کی ہمت تو ہو تمہاری طرف دیکھنے کی.
اس کی آنکھیں نہ نکالوں میں؟ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بس اسے تسلیاں دیے جا رہا تھا۔ نہیں، اگر آپ صحیح وقت پر نہ آتے تو وہ لوگ مجھے مار دیتے تو۔ اس کی اس باتوں پر برہان کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی جان مٹھی میں بیچ دی ہو۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھ کر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اس لڑکی کو ایسا روتے دیکھ کے اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ برہان گاڑی کی طرف جانے لگا۔ اچانک اس کی نظر ان دو لڑکوں پر پڑی جو پریشے کو دیکھے جا رہے تھے۔ برہان سے برداشت نہیں ہوا۔ جب اس لڑکے نے پریشے کا ہاتھ پکڑا تو برہان کے اندر تک جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ وہ اسے کیسے چھو سکتے تھے؟ برہان سے برداشت نہیں ہوا اور پھر غصہ اتنا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو مار کر لہو لہان کر دیا۔ پری، میری بات سنو۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا، پانی اس کو دیا اور وہ آہستہ آہستہ پی رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک میں ہوں تب تک کوئی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے آپ سے بھی کہا تھا نا، تائی امی صحیح کہتی ہیں، باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں۔ دیکھا، اب پتہ چل گیا، میں آپ کو ٹھیک کہتی تھی۔ اور برہان اس کو دیکھنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ واحد لڑکی ہے جو روتے ہوئے بھی پیاری لگتی ہے، اور پھر اپنی سوچ پر ہی مسکرانے لگا۔ پریشے نے اس کو مسکراتا دیکھ لیا اور غصے سے بولنے لگی، میں یہاں کہہ رہی ہوں کہ وہ لوگ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیتے اور آپ یہاں مسکرا رہے ہیں۔ برہان نے جب اسے غصے میں دیکھا تو اپنی مسکراہٹ فوراً ضبط کر لی۔ ارے نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں، سب برے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کہ اس لڑکی کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ سید برہان احمد شاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، وہ اس لڑکی کے آنسو پر جھک گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ نہیں چھوڑیں گے نا؟ پریشے کی اس بات پر برہان اچانک سے حیران ہوا، اور ایسی حیرانگی اس کی آنکھوں میں تھی جیسے کسی نے اس کے سر پر پتھر مارا ہو۔ برہان کے پاس پریشے کے اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ برہان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک آس تھی، جیسے کہ وہ برہان کو کہہ رہی ہو، مجھے مت چھوڑنا، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ مگر سید برہان احمد شاہ کے پاس جواب نہ تھا۔ چلو، دیر ہو رہی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی گھر میں۔ اس نے اس کی بات بدلنے کے لیے بہانہ بنایا۔ پریشے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے پاؤں کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ میں کیسے چلوں گی؟ میرے پاؤں تو گندے ہو گئے ہیں اور گاڑی بھی گندی ہو جائے گی۔ وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے برہان کو کہنے لگی، ہوتی ہے تو ہونے دو، پھر صاف کر لیں گے۔ صاف تو کر لیں گے، لیکن میں چلوں گی کیسے؟ وہ جیسے خود کو عقل مند اور برہان کو احمق ثابت کر رہی ہو۔ کچھ دیر برہان وہی کھڑا رہا، پھر آگے کی طرف جانے لگا تو پریشے نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ارے میں کہیں نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں، بس 2 منٹ صبر کرو، آ رہا ہوں۔ نہیں، آپ کہیں مت جائیں، میں چلتی ہوں۔ ارے پری، میں آ رہا ہوں، بس 2 منٹ صبر کر جاؤ۔ وہ اسے تسلی دے کر آگے کی طرف جانے لگا، اور وہ جس طرف جا رہا تھا پریشے کی آنکھیں اس طرف ٹک گئی تھی اور وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اپنے پاؤں آگے کرو، برہان اس کی طرف آتے ہوئے بولنے لگا۔ پاؤں کیوں؟ اس نے آگے سے سوال کر دیا۔ تمہارے پاؤں صاف کرنے، اور وہ ایک پل کے لیے حیران ہو گئی۔ نہیں، آپ مجھے دے دیں، میں کر لوں گی۔ دیکھو، تمہارے پاؤں گندے ہیں، اب کیا تم اپنے ہاتھ بھی گندے کرو گی؟ میں کر رہا ہوں نا، مجھے پاؤں دو۔ وہ اب زور سے بول رہا تھا اور پریشے آرام سے اپنے پاؤں آگے کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کتنی سست ہے، جلدی کرو نا۔ پریشے آہستہ سے اپنے پاؤں آگے کر رہی تھی تو برہان نے تنگ ہو کر کہا۔ اس نے پاؤں آگے کیے تو برہان نے پانی اس کے پاؤں پر گرایا اور وہ اس کے پاؤں صاف کرنے لگا، اور اس وقت پریشے کو فائزہ کی بات یاد آئی۔ مرد جو ہوتا ہے وہ انا کا پتلا ہوتا ہے۔ مرد کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور نہ ہی جھکنا پسند کرتا ہے، وہ صرف عورتوں کو جھکاتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے سامنے جھکتا ہے تو یاد رکھنا وہ عورت اس کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے، اور مرد ہمیشہ اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے جھکتا ہے۔ اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا وہ برہان کی پسندیدہ عورت ہے؟ وہ اس شخص کو جھکا ہوا دیکھ رہی تھی، جو شخص ہمیشہ سب کے ساتھ غصے میں بات کرتا تھا، جسے اس نے کسی انجان سے پیار کرتے ہوئے دیکھا نہیں، مگر وہ اس کے سامنے جھک گیا۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟
وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ چلو تمہارے پاؤں صاف ہو گئے ہیں، اب ہم چلتے ہیں۔ برہان پاؤں صاف کر کے بوتل میں تھوڑا سا پانی بچایا، جس سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور بوتل کچرے کے ڈبے میں ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ پریشے کو وہیں سوچوں میں گم پا کر اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور اسی وقت پریشے ایک خواب سے بیدار ہوئی۔ گھر چلنا ہے یا آج یہیں رکنا ہے، وہ اسے سوال کر رہا تھا، اور اس کی اس بات پر پریشے بے اختیار مسکرائی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا، تم مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، ہمیشہ مسکرایا کرو۔ برہان کے جملوں نے جیسے پریشے کے دل کو روشن کر دیا ہو۔ وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی اور سفر شروع ہو چکا تھا۔ دو اجنبیوں کا سفر، دو الگ لوگوں کا سفر، دو قسمت کے ماروں کا سفر، مگر کسی کو اس سفر کا اختتام کی خبر نہ تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور دو لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھ چکے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے رکی۔ پریشے نے چونک کر شیشے سے باہر دیکھا۔ سامنے آئس کریم پارلر نظر آیا اور پھر دوسری طرف اس نے نظر برہان پر ڈالی۔ ہم نے وہاں پر بھی کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آئس کریم کھا لی جائے۔ اس نے وہاں رکنے کی وجہ بتائی۔ پریشے کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تم کون سی کھاؤ گی؟ میں تو اسٹرابری کھاؤں گا۔ اس سے اپنی پسند بتا کر پریشے کی پسند پوچھی۔ چاکلیٹ۔ چاکلیٹ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ بیکاز آئی لو چاکلیٹ۔ پریشے کی اس بات پر برہان بے اختیار زور زور سے ہنسنے لگا اور پریشے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ برہان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اچانک سے یہ سن کر وہ اتنا کیوں ہنس رہا ہے۔ بس ایسے ہی۔ ہاں میں سمجھ گئی ہوں۔ برہان نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے سوال کیا۔ کیا سمجھ گئی ہو؟ میں نے ابھی انگلش میں بولا ہے نا، اسی لیے آپ حیران ہوئے ہیں۔ اور برہان جیسے اسی بات پر چونکا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ برہان ہنسا تھا۔ شاید اس کی انگلش بولنے پر ہی برہان کو اچانک ہنسی آئی تھی۔ نہیں ایسی بات، وہ وضاحت پیش کرنے لگا۔ بس میں سمجھ گئی ہوں، اور برہان چپ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے پریشے کی آواز آئی۔ اور ہاں مجھے انگلش بہت اچھی آتی ہے۔ پریشے کے اتنے سنجیدہ ہو کر کہنے پر برہان کی پھر سے ہنسی بلند ہونے ہی لگی تھی کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کا غصہ دیکھ کر اچانک سے واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئس کریم کے 2 کپ لایا تھا، لیکن دونوں ہی چاکلیٹ تھے۔ پریشے نے حیران ہو کر برہان سے پوچھا، لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ اسٹرابری کھائیں گے، پھر یہ 2؟ کیونکہ میرا دل بدل گیا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے سامنے سے پھر سے سوال کر دیا۔ بیکاز آئی لو چاکلیٹ۔ اس کی یہ بات سن کر پریشے کا منہ دیکھنے والا تھا۔ میری نقل اتار رہے ہیں نا آپ؟ اس نے ناراض ہو کے کہا۔ یا اللہ، میری اتنی جرأت کہ میں آسمان سے اتری ہوئی پری کی نقل اتاروں؟ برہان نے سامنے سے بہت پیارا سے جواب دیا۔ پری؟ اور وہ بھی آسمان سے اتری ہوئی؟ پریشے وہی الفاظ اپنے منہ میں دہرا رہی تھی۔ میں تو پری نہیں ہوں، میرا تو بس نام پری ہے، اور میں آسمان سے نہیں آئی، میں تو یہی دنیا میں ہی پیدا ہوئی ہوں، اس نے بہت معصوم سے جواب دیا۔ برہان کچھ دیر اس کو ویسے ہی دیکھتا رہا۔ چلو آئس کریم کھا لو ورنہ ساری پگھل جائے گی۔ برہان نے بات بدلنے کے لیے آئس کریم کا بہانہ بنایا۔ وہ دونوں آئس کریم کھا رہے تھے۔ آئس کریم ختم ہونے کو آئی اور جب برہان نے اپنی آئس کریم ختم کر لی تو پریشے کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ مسکرانے لگا۔ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ سامنے بیٹھی 21 سال کی لڑکی آئس کریم ایسے کھا رہی تھی جیسے 9 سال کا بچہ کھاتا ہے۔ پریشے کے ہونٹوں کے آس پاس آئس کریم لگی ہوئی تھی جو وہ بے دہانی میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب اس نے آئس کریم ختم کر لی تو وہ کپ اس نے برہان کی طرف بڑھایا۔ برہان نے کپ تھامتے ہوئے رومال اس کی طرف بڑھایا۔ پریشے حیران ہوئی۔ میں کیا کروں اس کا؟ اس نے سوال کیا تو برہان نے گاڑی کا شیشہ اس کی طرف کیا اور پھر پریشے اس شیشے میں خود کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ شرمندہ تھی، بہت شرمندہ۔ برہان نے اسے شرمندہ دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں اس کا جواب دیا۔ تم سچ میں ایک پری ہو، ایک معصوم، لوگوں سے بے پرواہ، لوگوں کی نا پہچان رکھنے والی، ساری دنیا سے الگ، آسمان سے اتری ہوئی ایک پری۔ اور اس کی اس بات پر پریشے حیرانگی کے اس گڑھے میں گر گئی تھی
جس میں اس کو واپس کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر برہان دروازہ کھول کے باہر کی طرف جانے لگا۔ پریشی نے وہ رومال اپنے قریب کیا۔ اس رومال سے خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو پریشی کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں کیا کہ اس رومال کو خراب کرے۔ رومال کو اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا۔ وہ اپنے ساتھ بٹوا نما چھوٹا سا ہینڈ بیگ لائی تھی۔ اس کے اندر کیا تھا پریشی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ جاتے جاتے فاطمہ خالہ نے اس کو دیا تھا اور کھولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جب وہ اس نے کھولا تو اندر کچھ ٹشو نکلے اور اس میں سے اس نے ایک اٹھا کر اپنا منہ صاف کیا اور وہ رومال بہت احتیاط سے بیگ کے اندر ڈال دیا۔ وہ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ آج اسے فائزہ آپی کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ شوہر آپ کا اصلی محافظ ہوتا ہے، وہ آپ کو اس بے درد دنیا سے بچا کر رکھتا ہے، وہ آپ کو بالکل پریوں اور شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے۔ وہ انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے اپنی بیوی کے، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ آج پریشی نے جو برہان کا روپ دیکھا تھا، اسے خود بھی نہیں یقین آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ کیا یہ وہی ہے جو خواب میں ڈر گیا تھا؟ مگر جب ان لڑکوں نے پریشی کی گردن پر چاقو رکھا اور اس کی طرف بڑھے تو اچانک سے اس شخص میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ اس کی ڈھال بن کر سامنے آ گیا۔ ایک ڈائری اٹھانے سے اور اس میں رکھی ہوئی تصویریں دیکھنے سے اس شخص نے اس کو بہت زور سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ اس کے کھینچنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پریشی گرتے گرتے بچی، مگر آج یہ شخص اس کے پاؤں صاف کر رہا تھا۔ پریشی کو تو عید پر بھی کہیں گھمانے کے لیے نہیں لے کر جاتے تھے، مگر یہ شخص بس ایک بار کہنے پر اسے باہر لے گیا۔ جب بھی پریشی کے گھر باہر سے کچھ لایا جاتا تو سب سے آخر میں پریشی کو دیا جاتا تھا، تب جب فائزہ آپی ہوتی۔ اور حقیقت تو یہ تھی کہ پریشی نے کئی مہینوں سے آئس کریم نہیں کھائی تھی۔ آج آئس کریم دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آئس کریم اس کے ہونٹوں کے پاس لگ گئی ہے۔ اب وہ سامنے کھڑے اس شخص کو کیا بتاتی؟ جو چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جسے وہ ضبط کیے ہوئی تھی۔ ان کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر نہ جانے اس شخص میں ایسی کیا کشش تھی جس نے اسے اپنی طرف ایسا مائل کر لیا تھا کہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی کسی مجبوری میں ہوئی ہے، بلکہ وہ تو کسی میرڈ ہیپی کپل کی طرح باہر گھومنے آئے، ناشتہ ساتھ کیا، سب سے ہنسے مسکرا کر ملے، سب سے ہنستے مسکراتے ملے۔ اسے وہ شخص اچھا لگ رہا تھا۔ فائزہ بھی صحیح کہتی تھی، شوہر سے زیادہ ایک بیوی کا کوئی بڑا محافظ نہیں ہوتا، اور وہی شخص میرا محافظ ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے یہ الفاظ سماعت میں گونجے۔ برہان گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے پریشی کو دیکھا، وہ اپنا منہ صاف کر چکی تھی۔ وہ آپ کا رومال۔ برہان نے گاڑی میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کی تو پریشی نے رومال کی وضاحت دینا چاہی۔ نہیں کوئی بات نہیں، اگر تم نے پھینک دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں دوسرا لے لوں گا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے برہان نے بات مکمل کر دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کے برابر میں بیٹھنے والے شخص کو کیا پتا تھا کہ وہ رومال تو اس نے کسی خزانے کی طرح چھپایا ہوا ہے۔ رات کے 9 بجنے کو تھے، وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ برہان پریشی کو اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا اور پریشی چپ چاپ اس کی بات سن کر اندر بڑھ گئی۔ میری گڑیا، پیچھے سے اچانک سے کسی نے آواز دی۔ اس کے پاؤں چلتے چلتے رکے، وہ بے اختیار پلٹی۔ سامنے کھڑے ان 4 لوگوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تیز قدموں سے پیچھے کی طرف لپکی اور بھاگتے ہوئے اس وجود کے گلے لگ گئی۔ فائزہ آپی، آپ یہاں؟ وہ روتے ہوئے فائزہ سے پوچھ رہی تھی۔ فائزہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ فائزہ آپی کیسی ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے فائزہ آپی سے پوچھ رہی تھی۔ فائزہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا، تم کیسی ہو؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور برہان گاڑی لوک کر کے ان کی طرف بڑھا۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھی جیسے ان آنکھوں میں خون ہو۔ وہ بس برہان کو دیکھی جا رہی تھی، حسرت سے، محبت سے، افسوس سے، نفرت سے۔ ماہم کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑا وہ شخص جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہے اس کو وہ ان نظروں سے دیکھے گی۔ فائزہ آپی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ جانتی ہیں میں آپ کے بغیر کبھی بھی نہیں رہی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔
وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دے رہی تھی، ہاں میری گڑیا، مجھے پتہ ہے، دیکھو مجھ سے بھی نہیں رہا گیا اور میں تمہارے پاس چلی آئی، ہمیں بھی موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پیچھے سے اسامہ نے آواز دی تو اس کی بات پر پریشے اور فائزہ دونوں ہنسنے لگی۔ پریشے نے پھر اسامہ کو گلے لگایا اور برہان کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنا زور سے بول رہی تھی۔ اسے یہ وہ پری نہیں لگ رہی تھی، ڈرنے والی، خاموش رہنے والی، لوگوں سے ہٹ کر رہنے والی، بلکہ یہ تو اسے ایک پر اعتماد لڑکی لگ رہی تھی۔ پھر اچانک سے ایک بات یاد آنے پر وہ مسکرانے لگا۔ میں انہی کے سامنے بولتی ہوں جن کو میں اپنا سمجھتی ہوں، جن پر میں حق رکھتی ہوں۔ پریشے کی اس بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ برپا ہوئی تھی، جس مسکراہٹ کو کسی نے دیکھا نہ دیکھا ہوگا، جس مسکراہٹ کو نہ کسی نے دیکھا تھا نہ کسی نے دیکھا ہوگا، مگر اس لڑکی نے دیکھ لیا جو اس سے پاگلوں کی حد تک عشق کرتی تھی۔ پریشے نے جب دونوں کو گلے لگایا تو وہ ماہم کی طرف بڑھنے لگی۔ ماہم اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، ماہم کو تو پریشے سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس کی سالوں کی محبت جس سے وہ پاگلوں کی حد تک چاہتی تھی، جس سے وہ اتنی محبت کرتی تھی، جس سے کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی، اسے اس لڑکی نے چھین لیا۔ وہ ماہم کے گلے لگنے جا رہی تھی تو ماہم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے، اور یہ منظر کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر وہاں پر کھڑے دو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، برہان اور جویریہ کے۔ جویریہ ان کے ساتھ آئی تھی، وجہ ماہم کو سنبھالنا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ یہاں پر وہ کچھ غلط نہ کر دے، اس کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی۔ ان کی آواز سن کر اوپر سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ سجاد بہت بڑے قدم بھر کر نیچے کی طرف آنے لگا تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا۔ دیوار کے پیچھے سے آنکھ لگا کر وہ پہلے سامنے کھڑے ان لوگوں کو دیکھنے لگا، پھر وہاں ایک وجود کو نہ پا کر شکر ادا کر کے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ السلام علیکم، نئے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، سجاد برہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل چپ تھا۔ السلام علیکم فائزہ باجی، اس نے فائزہ کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سجاد؟ الحمدللہ زندہ ہوں، میں صحیح سلامت ہوں، ہینڈسم ہوں، خوبصورت ہوں اور ٹیلنٹڈ بھی۔ اور اس کی اس بات پر جویریہ کا بے اختیار قہقہ بلند ہوا۔ خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں پاگل آدمی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، اس نے منہ بنا کر جواب دیا، مگر اللہ کا شکر ہے میرا چہرہ دیکھو بالکل چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اور میں نے نہ ہی کوئی فیشل کروایا ہے اور نہ ہی پارلروں میں گھنٹوں ضائع کیے ہیں اور نہ ہی ایسے ویسے پیسے اڑائے ہیں، اس نے شانے اچکا کر جواب دیا، اور اس کی اس بات پہ جویریہ کا منہ بن گیا۔ ویسے برا مت ماننا برخوددار، اور اس کی اس بات پہ سجاد حیران ہوا۔ کیا دار؟ سجاد نے حیران ہو کے پوچھا۔ پاگل آدمی، برخوددار، مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آیا۔ وہ پھر سے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہا تھا، ہائے میں تو بھول گئی تھی، جس انسان کو ہمیشہ گالیاں ہی پڑتی ہیں، اچانک سے اسے اتنی عزت دے دو تو اسے راس نہیں آتی۔ اس بات پہ سجاد غصے سے بولا، ہاں ہاں، اور تمہاری شان میں تو لوگ آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، دیکھی ہے تمہاری عزت۔ کیا کہا تم نے؟ جویریہ نے غصے سے بولا۔ ارے جاؤ جاؤ، مجھے تمہارے منہ ہی نہیں لگنا۔ ان کی یہ بحث سن کے سعدیہ بیگم اندر سے باہر آئی اور فائزہ ان کو دیکھ کر آگے بڑھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، شور کیوں ہے؟ وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ فائزہ بہت پیار سے ان کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، اللہ پاک کا شکر ہے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے، فائزہ نے محبت سے کہا۔ ماہم بھی فائزہ کے پیچھے سعدیہ بیگم سے ملنے کے لیے کھڑی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بہت محبت سے ماہم سے بھی سعدیہ بیگم ملی تھی۔ ٹھیک، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سعدیہ بیگم نے ماہم سے ملنے کے بعد اسامہ اور پھر جویریہ سے بھی ملی۔ وہ بہت محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ارے آپ لوگ ادھر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیں۔ برہان اور پری، تم نے بھی اندر آنے کے لیے نہیں کہا؟ سعدیہ بیگم شکوہ کر رہی تھی۔ برہان نے تو جیسے آج قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بولے گا، مگر پریشے نے ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی۔ آئیے اندر آئیے۔ سعدیہ بیگم سب کو اندر کی طرف لے کے جانے لگی۔ وہ سب لوگ اندر آ چکے تھے، مگر اصلی بجلی سجاد کے اوپر گری تھی، جو سامنے بیٹھے اس وجود پہ پڑی جس سے سجاد پناہ مانگتا تھا۔ سب لوگ اندر آ چکے تھے۔ اندر آتے ہی بیچارے سجاد کو پھر سے جھٹکا لگا اور دل میں سوچنے لگا،
اس عورت کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے کیا؟ جب بھی دیکھو ہر جگہ نازل ہوتی ہے۔ سجاد اب تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ مہمانوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو، اسی لیے چپ چاپ جا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ خالہ مہمانوں کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سجاد انہیں کھڑا دیکھ کر دل میں سوچنے لگا، یہ سب سے اتنی نرمی سے بات کرتی ہیں، میری باری میں یہ نرمی کہاں چلی جاتی ہے؟ مجھے تو ایسے تانے دیتی ہیں جیسے میں ان کی سوتن ہوں۔ یا اللہ مجھے اس عذاب سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ فاطمہ خالہ سب سے بہت پیار سے ملی۔ فائزہ بھی بہت اپنائیت سے فاطمہ خالہ سے مل رہی تھی۔ چلو صحیح ٹائم پر آئے ہو۔ صحیح ٹائم پر؟ ہاں نا، سعدیہ نے کھانا بنا دیا ہے، چلو کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی کسی کو خوشی ہوئی ہو یا نہ ہو، سجاد کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہائے کھانا، بہت بھوک لگی ہے۔ برہان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اسے اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کے سعدیہ بیگم پیچھے سے پکارنے لگی، ارے کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اور ان کی آواز سن کر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، سوائے اس کو چھوڑ کے جو کب سے صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی آپ کھانا لگائیں، میں بس کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، وہ یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ ارے جاؤ پری، تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہوگی، فاطمہ خالہ نے پری سے کہا۔ پری ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں جانے لگی، اور اس وقت جیسے کسی کے دل میں کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ سعدیہ بیگم کھانا لگا چکی تھی۔ سب سے پہلے کھانے کی طرف سجاد لپکا۔ او صاحب، شاید تم بھول رہے ہو مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو پہلے بیٹھنے دو، کھانے دو، پھر تم بعد میں کھا لینا۔ فاطمہ خالہ کی اس بات پر سجاد کا منہ اتر گیا۔ ہاں تو اصولاً آپ کو بھی اٹھ جانا چاہیے، کسی نے سامنے سے منہ توڑ جواب دیا۔ ان کی یہ نوک جھوک سب انجوائے کر رہے تھے۔ اگر مہمان نہ ہوتے تو یقیناً سجاد چپ رہتا، مگر یہاں تو اس کی عزت پہ بات تھی، وہ کیسے چپ رہتا؟ تم اپنا مقابلہ مجھ بوڑھی عورت سے کر رہے ہو جس کی ہڈیوں میں جان تک نہیں، جو چل بھی نہیں پاتی، افسوس ہے تم پہ، افسوس۔ وہ بہت معصوم شکل بنا کے کہہ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ عورت تو اب ایموشنل بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا آپ کو، اب نہ ایسا منہ بنائے۔ اب کیا کروں، میرا دل بھی نرم ہے، پگھل جاتا ہے، مگر نہ جانے ابھی کیوں نہیں پگھل رہا۔ وہ دل میں سوچتے سوچتے پیچھے کی طرف ہٹا۔ برہان کمرے سے باہر آ چکا تھا، اس کے پیچھے پریشے بھی آ رہی تھی۔ ارے چلو بیٹا، بہت بھوک لگی ہے۔ خالہ کی اس بات پہ سجاد نے گھور کر انہیں دیکھا۔ سعدیہ بیگم، فائزہ، جویریہ، سجاد، فاطمہ خالہ اور برہان سب بیٹھ چکے تھے۔ برہان کے برابر والی کرسی پر سجاد بیٹھا تھا اور دوسری والی کرسی خالی تھی۔ ماہم جیسے ہی اس کرسی پر بیٹھنے لگی، فاطمہ خالہ اچانک سے اسے بیٹھا دیکھ کر بولنے لگی، ارے بیٹا ماہم، تم یہاں نہیں، فائزہ کے برابر میں آ جاؤ، برہان کے برابر میں تو پری بیٹھے گی۔ اور ان کی اس بات پہ جیسے ماہم کو مرچیں لگ گئی ہوں۔ پریشے وہیں چپ چاپ کھڑی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر فاطمہ خالہ کے کہنے پہ وہ برہان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ماہم تیکھی نظروں سے ان دونوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چلیں بسم اللہ کریں سب، سعدیہ بیگم نے بہت پیار سے کہا۔ سب لوگ اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہے تھے، اور ماہم انہی نظروں سے صرف ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ خالہ کی نظریں بھی ماہم پر اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو سمجھ آ رہا تھا ماہم کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی، نفرت تھی، جلن تھی، غصہ تھا، اور یہ چیز اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے 3 لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا تھی، جویریہ، سجاد اور اب فاطمہ خالہ۔ فاطمہ خالہ کی آنکھیں چیل کی طرح تیز تھی، وہ ساری چیز سمجھ جاتی تھی۔ ارے پری، تم نے کھانا نہیں نکالا؟ فاطمہ خالہ پری کی پلیٹ خالی دیکھ کے پوچھنے لگی۔ برہان، اپنی پیاری سی بیوی کو ڈال کے نہیں دو گے کیا؟ اور اس کی اس بات پہ برہان نے پہلے پلیٹ کو دیکھا، پھر پری کو۔ ماہم کے چہرے پہ زہریلی ہنسی تھی، جیسے کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ برہان ہرگز ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ چلو وہ اتنا تو اس کو جانتی تھی کہ وہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اور یہ تو اس کے اوپر زبردستی ڈالی گئی تھی۔ اصلی دھماکہ تو تب ہوا جب برہان نے سالن روٹی پری کو نکال کے دیا، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھتی رہی، اور برہان کے ایسا کرنے پہ فاطمہ خالہ بے اختیار بول پڑی، ہائے ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کی محبت ایسے ہی قائم رکھے، اللہ تم دونوں کے رشتے کو ہر حسد اور بری نظر سے بچائے، ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہو ایک ساتھ۔ اور ان کی اس بات پہ فائزہ، سجاد، سعدیہ بیگم تینوں نے آمین کہا۔ ماہم کو غصہ آ رہا تھا، بہت زیادہ غصہ۔ جویریہ نے ماہم کا ہاتھ دیکھا جو اس نے غصے سے بند کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے قریب جا کے اس کو بولنے لگی، دیکھو ماہم، یہاں پہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا، مجھے پتا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے، مگر برداشت کرو، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ برداشت؟
مجھے اندر تک جیسے کسی نے جلا دیا ہو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تم تو برہان کو جانتی ہو نا، وہ تو کسی میں دلچسپی نہیں لیتا۔ پھر دیکھا کیسے اس کو کھانا نکال کے دے رہا تھا، اور وہ پری کتنی معصوم بنتی ہے۔ یہاں پہ دیکھو کس طرح برہان کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی۔ اس وقت اس کی نظر برہان پہ پڑی جو کھانا کھا کے اٹھ چکا تھا۔ ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ سعدیہ بیگم پوچھنے لگی۔ امی میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے کو دوڑی۔ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ جی میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں، بس 2 منٹ آپ صبر کر جائیں۔ ارے لیکن میں، ماہم ان کی بات انسنی کر کے برہان کے پیچھے چلی گئی۔ برہان ہاتھ دھو کے جیسے شیشے کی طرف دیکھنے لگا، پیچھے ماہم کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اپنے ہاتھ تولیے سے صاف کر کے پیچھے کو مڑا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے سوال کیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ دیکھو زندہ لاش کی طرح تمہارے سامنے کھڑی ہوں، سانس تو لے رہی ہوں مگر اندر سے مردہ ہو چکی ہوں۔ جس انسان کو میں اپنا سمجھتی تھی، چاہتی تھی، اپنا بنانا چاہتی تھی، وہ کل کسی اور کا بن گیا، اور بنا بھی کس کا؟ میری کزن کا۔ کتنا فنی ہے نا؟ اور برہان اس کو یک تک دیکھتا رہ گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس بات کا اندازہ تھا تمہیں، تھا نا تمہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جب کل تم دونوں کا نکاح ہو رہا تھا تو مجھے امید تھی کہ تم نکاح سے انکار کر دو گے، مگر تمہیں تو… آگے بولتے ہوئے اس کی آنکھیں پوری بھیگ چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ تم ہمدردی میں کر رہے ہو۔ میں سو نہیں سکی، بس یہی خیال تھا کہ تم اس کے ساتھ ہو، لیکن خود کو تسلی دے رہی تھی کہ صرف کچھ وقت کے لیے، کیونکہ یہ ایک مجبوری کا رشتہ ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میں نے ہمیشہ پری کو اپنے سے کمتر سمجھا، میں نے اس کو بہت بدقسمت سمجھا اور خود کو سب سے اوپر، چلو سب سے نہ صحیح لیکن پری سے تو اوپر سمجھتی تھی نا خود کو۔ اور وہ اپنی بات خود درست کرنے لگی۔ جس لڑکی کو میں ترس کی نظروں سے دیکھتی تھی، آج اس لڑکی کو میں حسرت کی نظروں سے دیکھ رہی ہوں۔ جس کو میں بدقسمت سمجھتی تھی، آج میں اس لڑکی کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی ہوں۔ جس انسان کو میں نے دعاؤں میں مانگا، جس انسان کے لیے میں اتنا روئی، جس انسان کے لیے میں پاگل ہوں، وہ انسان مجھے نہیں ملا۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، اور جو وہ باہر لڑکی ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے باہر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کو تم بن مانگے مل گئے، تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ میں اسے قسمت والی کیوں نہ سمجھوں؟ برہان تو اس کو بس دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، چلو محبت نہیں لیکن میں تمہیں پسند ہوں، مگر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آج میں نے تمہیں پری کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا، جس لڑکی کی بات پر غور کرنا تو دور کی بات، ہم سننا بھی نہیں پسند کرتے تھے، اس کی بے تکی باتیں تم اتنی غور سے سن رہے ہو۔ وہ تمہارے کمرے میں ایک حق کی طرح جاتی ہے، تمہاری بیوی کی حیثیت سے۔ آج اتنے پیار سے تم اسے کھانا نکال کے دے رہے ہو۔ تم دونوں باہر آؤٹنگ پہ گئے تھے، او سوری آؤٹنگ نہیں، رومانٹک ڈیٹ پر، بٹ یو ٹو آر میرڈ آفٹر آل، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آج میں نے الگ برہان احمد کو دیکھا، تم وہ برہان نہیں ہو جو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، ان سے بات کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا، تم وہ نہیں ہو، تم ہرگز وہ نہیں ہو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا دل باہر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے مجھے کسی نے تابوت میں زندہ ڈال دیا ہے۔ برہان احمد، خدا کے لیے محبت نہ سہی تو مجھ پہ ترس کھاؤ تم، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ بالآخر برہان نے چپی توڑی۔ ہو گیا یا کچھ اور بولنا ہے؟ وہ ماہم سے پوچھنے لگا تو ماہم اپنا سر اوپر کر کے اس کو دیکھ رہی تھی جیسے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ پولیس کے پاس رپورٹ لکھوانے جاؤ، وہ بس آپ کی بات سنتے ہیں، رپورٹ لکھتے ہیں اور پھر اپنے گھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی محبت کا احساس کروا رہی تھی اسے، اور اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ چپ کر کے باتیں ایک کان سے اندر ڈالتا اور دوسرے کان سے باہر نکال رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ بتاؤ مجھے، کیا میں نے تمہیں کبھی کوئی وعدہ یا کوئی دلاسا دیا؟ کیا جب تم میرے سامنے آتی تھی تو میں تمہیں اگنور نہیں کرتا تھا، میں تم سے دور نہیں رہتا تھا؟ ارے میں نے تو کبھی تمہیں ایسی کوئی ہنٹ بھی نہیں دی کہ میں تم میں انٹرسٹ لے رہا ہوں یا لوں گا۔ دیکھو جو بات ہے وہی بات ہے، اور یہ جو تم میری شادی پر ایشو کریٹ کر رہی ہو نا، تم ماہم افضل بات سنو اب میری، میں آپ سے محبت نہیں کرتا اور نہ کبھی کروں گا۔ میرا اور پریشے کا رشتہ مجبوری میں ہوا یا دل سے ہوا، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اور مجھے بالکل نہیں پسند کہ کوئی تیسرا ہم دونوں کے بیچ میں آئے۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کے کہہ رہا تھا، اور ماہم وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹا رہا ہو۔ جو بھی کچھ تھا وہ تم نے خود اپنے دماغ سے بنایا، میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا،
تو تم مجھے کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا یا میں نے تمہیں چیٹ کیا؟ میں چیٹ اور دھوکہ اس میں کرتا جب میں نے تمہیں کوئی تسلی یا وعدہ دیا ہوتا۔ میں نے تو آج تک تم سے کبھی تفصیلاً بات نہیں کی، تو وعدہ تو دور کی بات۔ ماہم کا رونا بند ہو گیا تھا، اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے ریالٹی چیک دے رہا تھا۔ میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں، مجھ سے دور رہو، اور اب تو تمہیں رہنا بھی چاہیے کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، یا سوری تمہارا بہنوئی ہوں، اور بہنوئی بھائی کی طرح ہوتا ہے، اسی لیے مجھے امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ کچھ دیر وہاں پہ خاموشی رہی۔ برہان اپنی بات مکمل کر کے آگے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ سید برہان احمد شاہ، مجھے اس وقت تم پہ نہیں خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں اتنے سال کیسے اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو سکتی ہوں جس میں دل نام کی کوئی چیز نہیں، ایک بے رحم انسان جسے کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت مجھے خود کو مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنا اتنا وقت اس انسان کے لیے ضائع کیا جسے محبت کا مطلب تک نہیں پتا۔ آج مجھے سمجھ آ رہا ہے، جویریہ مجھے صحیح کہا کرتی تھی کہ تم ہو ہی نہیں میری محبت کے لائق۔ اور برہان ہاتھ باندھے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بے فکر رہو سید برہان احمد شاہ، ماہم افضل اب تمہارے راستے میں نہیں آئے گی، اور کیا تم مجھے ٹھکراؤ گے؟ میں تمہیں ٹھکراتی ہوں۔ وہ پیچھے کی طرف مڑنے لگی اور جاتے جاتے ایک تیکھی نظر برہان پہ ڈال کے بولنے لگی، میں دعا کروں گی سید برہان احمد شاہ کہ تمہیں بھی کبھی سچی محبت ہو اور وہ تمہیں کبھی نہ ملے۔ تم تڑپو، تم رو، تم موت کے قریب پہنچ جاؤ، مگر کبھی بھی تمہیں وہ نہ ملے۔ آج جس طرح میں یہاں پہ کھڑی ہوں، ایک دن تم کھڑے ہوگے۔ جیسے تمہیں میرے جذبات کی فکر نہیں، جس سے تم محبت کرو گے اسے بھی تمہارے جذبات کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور اس دن تمہیں محسوس ہوگا کہ مجھ پہ کیا گزری تھی۔ وہ یہ کہہ کے آگے کی طرف بڑھنے لگی، اور وہ جو اس کی بات پہ سن ہو گیا تھا، عجیب سی کیفیت میں اچانک سے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، اور پھر آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔